میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ آئیے بیان سننے سے قبل کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، اور یہ بھی کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں وارد ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچے کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر ایک کا نیکی کی دعوت دینے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، ان کا بھی جو وہ نیکی کی دعوت دینے کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت میں بحوالہ تذکرۃ الاولیاء ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔
چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا سیدی مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، برائے کرم گناہوں کا علاج تجویز فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے عرض کی، حیرت سے اس نے عرض کی، حضرت یہ آپ کیسے نصیحت فرما رہے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رزاق عز و جل تو وہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ تو اس نے عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ تبارک و تعالی ہی کا ملک پاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی کے ملک سے باہر کس طرح جاؤں؟ یعنی کیسے جا سکتا ہوں اللہ تعالی کے ملک سے باہر؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ نہ سکے۔ تو اس نے عرض کی، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ نہ سکے، جبکہ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو سمیع و بصیر یعنی سننے والا اور دیکھنے والا بھی تسلیم کرتے ہو، اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہر لمحے مجھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ تو اس نے عرض کی، حضور میری کیا اوقات اور میری سنے کون کہ موت کا وقت تو مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی اور فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں جو بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو فی الحال ملے ہوئے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔
دوست نے عرض کی سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت کہاں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا نہیں جاتا۔ عرض کی حضور وہاں تو گناہ گاروں کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ میں کیسے منع کروں گا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالی کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس شخص پر سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کے ان 6 نصیحت آموز مدنی پھولوں کی خوشبو نے بہت اثر کیا۔ وہ شخص زاروں کی تار روتے ہوئے اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں گناہوں کے 6 علاج جو ہے نا یہ نہایت ہی مؤثر ہیں کہ اگر گناہ کا ارادہ ہونے پر ان کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو گناہوں سے بچنے کا بڑا زبردست سامان ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً صرف اگر ایک ہی بات اگر ذہن میں راسخ ہو جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے تو بندہ جو نا وہ گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے گناہوں کا علاج میں یہ مذکور ہے کہ واقعی اگر کوئی اپنے اندر یہ احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا پروردگار عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ مجھے سچا بھی جان رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی پر ہر ایک کی نیت آشکار یعنی ظاہر ہے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری، نامحرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بات راسخ کر لیں، ہم اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ مجھے میرا رب عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی نا، تھوڑی سی بھی اگر حیا ہوگی
تو اس کی برکت سے گناہوں سے بچنا انشاءاللہ عز و جل بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آئیے گناہوں سے بچنے کے متعلق فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہلکا نہ جانو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور کچھ حدیں قائم کی ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے دانستہ کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا ہے، ان کی جستجو نہ کرو۔ لا احد اغیر من اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اسی لیے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، من ہجر السیئات، جس نے گناہوں سے ہجرت کی۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور گناہ سے الگ ہو جائے اور بخشش چاہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں میں زیادتی کا مرتکب ہو تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر ہیتمی شافعی علیہ رحمت اللہ کافی فرماتے ہیں، وہ سیاہ نقطہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی عادت بنائیں، ہم اپنا مدنی ذہن بنائیں، ہم اپنی مدنی سوچ بنائیں کہ ہمیں ہر حالت میں گناہ سے بچنا ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، کہ چنگاری ہو یا شعلہ، ایک گودام راکھ کرنے کا جو نا سبب بن سکتی ہے ایک چنگاری بھی، جو چنگاری ہوتی ہے نا ایک پورا گودام راکھ کر سکتی ہے، تو ایک معمولی سا گناہ بھی جو نا ایمان برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر بتقاضۂ بشریت خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔